السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 51 میں ہوں عتیق خالد دھنیال۔ آج ہم نے بات کرنی ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے دبئی کی العربیہ ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی، پاکستان کو چیلنجز سے نکال کر پاؤں پر کھڑا کریں گے، دوست ملکوں کے ساتھ تجارت و سرمایہ کاری کا فروغ چاہتے ہیں، مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کے حل کے لیے تیار ہیں، بھارتی قیادت مل بیٹھ کر بات چیت کرے۔ یہ انہوں نے دبئی کے العربیہ ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے، جس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات کی طرح پاکستان کا دیرینہ دوست ملک ہے۔ پاکستان کے وجود میں آنے سے سینکڑوں سال پہلے بر صغیر میں بسنے والے لاکھوں مسلمان سمندر اور صحرا کے راستے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، اس لیے سعودی عرب کے ساتھ یہ تعلقات سینکڑوں سال پرانے ہیں۔ شہباز شریف نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا دورہ متحدہ عرب امارات انتہائی کامیاب رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میرا اور لاکھوں پاکستانیوں کا دوسرا گھر ہے اور اس کے پاکستان کے ساتھ انتہائی قریبی برادرانہ اور دوستانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ متحدہ عرب امارات کی قیادت کے مشکور ہیں، بالخصوص صدر شیخ محمد بن زیاد ال نہیان کی، جو پاکستان کے دیرینہ مددگار اور مہربان ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور یہاں کے عوام خوشحال ہوں۔ اسی طرح شیخ زید پاکستان کے ایک بڑے خیر خواہ اور دوست تھے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ اسلامی دنیا اور بالخصوص خلیجی ممالک جو پاکستان کے ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات باہمی مفادات، مذہب، ثقافت اور تاریخی رابطوں میں مبنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور خلیجی ممالک کی قیادت کے درمیان یہ عزم پایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت، ثقافت اور سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کو امن، مساوات اور ہر قسم کی دہشت گردی کی نفی کرنے والے دین کے طور پر فروغ دینے کا عزم لیے ہوئے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک متفقہ ایجنڈے کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ ان تمام بنیادوں پر ہم تصویراتی شراکت دار ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو جو معاشی چیلنجز درپیش ہیں، وہ کسی طور پر خلیجی ممالک کی مدد کے بغیر حل نہیں ہو سکتے تھے۔ ان ممالک کی جانب سے پاکستان کی بھرپور مدد کی گئی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر ممالک نے بھرپور مدد کی ہے۔ میرا یہ ویژن نہیں کہ ہر وقت دوسرے ممالک سے ہی مدد مانگی جائے۔ پاکستانی قوم ایک بہادر اور محنتی قوم ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ایک دن ضرور اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی۔ سرمایہ کاری کا فروغ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گو کہ یہ ممالک ہمیشہ پاکستان کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہر وقت ان سے مدد کا تقاضا کرتے رہیں۔ یہ ایک شاندار روایت ہے کہ مشکل میں بھائی اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، لیکن ہم اس امداد کو تجارت، سرمایہ کاری میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے اور یہاں معاشی بہتری آئے اور بھارت کو پیچھے چھوڑ دے۔ اور انشاءاللہ یہ دن ضرور آئے گا کہ یہ خواب ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ بھارت ہمارا ہمسایہ ملک ہے، گو کہ ہم اپنی پسند سے ہمسائے نہیں ہیں، یہ ہم پر ہے کہ ہمیں امن و خوشحالی سے رہنا ہے۔ پاکستان نے ماضی سے سبق سیکھا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ ان جنگوں کے نتائج مزید غربت، بے روزگاری اور لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں ابتری کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ میرا بھارت کی قیادت اور وزیر اعظم مودی کو یہ پیغام ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور تمام حل طلب مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ بات چیت کریں۔ شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یہ بند ہونی چاہیے اور دنیا کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ بھارت بات چیت پر تیار ہے، ہم مکمل طور پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ کشمیریوں کو ملنے والے حقوق یک طرفہ طور پر 5 اگست 2019 کے اقدام سے ختم کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا بھارتی قیادت کو یہ پیغام ہے کہ تنازعات ختم کر کے ہم اپنے وسائل کو ہتھیاروں کی دوڑ کے بجائے غربت، بے روزگاری کے تمام خاتمے، صحت اور تعلیم کی مثالی سہولیات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دونوں ممالک جوہری طاقتیں ہیں۔ میں نے محمد بن زیاد سے یہ استدعا کی کہ وہ اس زمن میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم خلوص دل کے ساتھ بھارت کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس دنیا کے بقا اور بقائے باہمی کا دار و مدار امن پر ہے۔ دنیا میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں، جو تصور سے بھی زیادہ ہے۔ دنیا کو ہتھیاروں کی دوڑ سے نکلنا چاہیے۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ چین اور امریکہ کے درمیان پاکستان ایک پل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو بدترین معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، تاہم ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کریں گے۔ میں آخری شخص ہوں گا جو کہ کسی طور کی بھی کرپشن برداشت نہیں کروں گا۔ میری حکومت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔
शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी हुकूमत आइन के मुताबिक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पाकिस्तान के अपने भाइयों और बहनों के लिए ये पैगाम है कि जिस तरह खलीजी ममालिक ने रेत को सोने में बदला, सऊदी अरब इस वक्त दुनिया में तेज़ी से तरक्की करते हुए ममालिक में शामिल है। हमारे लिए ज़रूरी है कि मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद की क़यादत में जिस तरह मेहनत और लगन से काम किया जा रहा है, उसी तरह हम भी इससे सबक सीखें। ये एक अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू था शहबाज शरीफ साहब का, जो कि मैंने आपके सामने रखा। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।